فروع ہوتا کیا ہے؟ ایک وہ چبل پارٹی ہے جنہوں نے فروعات کو اصول بنا دیا، اور فروع ہوتا ہے عملیات میں۔ نماز کی کیفیت فروعی ہے، صرف طریقے ثابت ہے۔ نماز کی کیفیات آپ سے جہاں تک ہاتھ اٹھانا بھی ثابت، یہاں تک ہاتھ اٹھانا بھی، یہاں تک اٹھانا بھی ثابت، یہاں تک اٹھانا بھی ثابت، دونوں طرح حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طریقہ سے جو فروعات ہوتا ہے، اذان کے متعلق مسئلہ ہے، اس میں ترجیح والی حدیث بھی ہے اور بغیر ترجیح والی حدیث بھی ہے، اقامت اکیری بھی ہے، دوہری بھی ہے، دونوں حدیث سے ثابت ہے۔ اب یہ جو غیر مقلد پارٹی ہے، ان کی گمراہی یہ ہے کہ ایک جانب کو یہ حتمی سمجھ لیتی ہے، دوسری حدیث سب کا انکار کرتی ہے، اور ایک جانب کو لے کر ڈنڈا اٹھا لیتی ہے، حالانکہ یہ کوئی ایسے مسائل نہیں، یہ فروعی مسئلے ہیں کہ نماز، روزہ کی تفصیلات، زکوٰۃ کی تفصیلات، اس میں فروعات ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، جہاں روایات کا تعارض آ گیا۔ اب رفع الیدین ہے تو اس پر یہ لڑائی کرتے ہیں، اتنے احمق ہیں اور اتنے بے وقوف کے رفع الیدین پر مناظرہ کرتے ہیں بریلویوں کے ساتھ۔ اگر ان سے پوچھو بھئی بریلوی اگر رفع یدین کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ یعنی دماغی توازن دیکھو، غیر مقلد بریلویوں کے ساتھ مسئلہ چھیڑا ہوا ہے، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ مسئلہ تو ہوا فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ اور میں کہتا ہوں مشرک رفع یدین کیا یدین کے ساتھ رجلین بھی اٹھا لے اپنی، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ بے وقوفو، ان سے مناظرے کرتے ہو؟ یعنی پورا ان کی تقریریں توحید سے خالی، اور دنیا کی ہر بدعت یہ غیر مقلد کرتا ہے، ہر رسم یہ شیطان کرتا ہے، اور صرف یہ چند مسائل کو ہوا دے کر رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس پہ جھگڑا ہے۔ حالانکہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بہت عجیب بات لکھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لکھنے کے بعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ آدمی ہیں جو سفر و حضر کے پیغمبر کے ساتھی ہے، اور سابقین میں سے پہلے دن سے آخر تک میرے نبی کے ساتھ رہے۔ وہ ابن مسعود کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اے لوگو آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن بولو شابش، حضرت عبداللہ ابن، اور کہتا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کہ آپ نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب رأیتمونی والے کون ہیں؟ پیغمبر کے صحابہ۔ صحابہ نے کیا نماز دیکھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، نسائی صحیح سند کے ساتھ، ترمذی صحیح سند کے ساتھ، سیاہ ستہ اور حدیث کی کتابیں، اور اس کی سند وہ ہے کہ خود غیر مقلدین کے بڑے بڑے علامی شاکر اور اس طرح کے بڑے بڑے علامی وہ ماننے پہ مجبور ہوئے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ ترمذی کے حاشیہ پہ، تعلیقات پہ انہیں خود کہا سند صحیح ہے، لیکن آج تک غیر مقلد ہم سے یہ طے نہیں کر سکا اور کر سکتا بھی نہیں کہ صحیح حدیث کہتے کس کو ہے۔ آج تک انہیں نہیں پتا، انہوں نے سمجھا صحیح وہ ہے جو ان کے مولوی کہیں، اپنے مولوی کی تقلید کریں گے، ہمارے ہاں معیار ہی کچھ اور ہے۔ خیر، تو الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، تم کو بتاتا ہوں پیغمبر کی نماز پڑھ کے
कामा फसल्ला, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद खड़े हुए, नमाज पढ़ी, लम यरफा यदे इल्ला फी अव्वल मर्रा, पूरी नमाज में एक दफा हाथ उठाए फिर रफा यदैन नहीं किया। अब ये जो गैर मुकल्लद कहते हैं जो रफा यदैन न करे उसकी नमाज नहीं, तो मेरा सवाल है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की नमाज है या नहीं? ये शैतान कहते हैं जो रफा यदैन न करे उसकी नमाज ही, इस चीज पे झगड़ा है, इसकी इस बिदत पे झगड़ा है। वरना हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की ये रिवायत नकल करने के बाद अजीब जुमला इमाम तिर्मिज़ी मुहद्दिस कबीर वो इसी मकाम तिर्मिज़ी में लिखता है, वबिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अस्हाबिन नबी व ताबीन। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की ये हदीस, इस पर बेशुमार सहाबा और बेशुमार ताबीन का अमल है। किसका? बेशुमार सहाबा, बेशुमार, बोलो शाबाश, बेशुमार ताबीन। ये किसी हनफी का हवाला नहीं दे रहा, ये इमाम तिर्मिज़ी का हवाला है। और सही तिर्मिज़ी में इमाम तिर्मिज़ी शहादत देते हैं। गैर मुकल्लदों से मैं पूछता हूं, इमाम तिर्मिज़ी ने सच कहा या झूठ? अगर सच कहा तो गैर मुकल्लद से बड़ा जालिम कोई नहीं जो सहाबा की नमाज पे फतवा लगा रहा है कि उनकी नमाज नहीं। और अगर इमाम तिर्मिज़ी ने माअज़ल्लाह झूठ कहा तो पूरी तिर्मिज़ी कल अदम हो गई और तिर्मिज़ी की किसी रिवायत का एतबार नहीं है। फिर जब मुहद्दिस खुद झूठ बोले तो फिर तिर्मिज़ी पूरी किताब ही गई। और इमाम तिर्मिज़ी का सच है, यकीनन सच है, तो रफुल यदैन ना करने वाला अमल ये किसका है? किसका है? गैर वाहिद मिन अस्हाबिन नबी, बेशुमार साहबा व ताबीन, और बेशुमार ताबीन का। और अगर कोई मेरा दोस्त साले हदीस बैठा हो तो गुस्सा न कर, जिस रिवायत पे दौरे सहाबा में, दौरे ताबीन में जिस पे तामुल आ जाए, सहाबा जिस रिवायत पे अमल करें, ताबीन जिस रिवायत पे अमल करें, उसका दर्जा मुतवातिर हदीस जैसा होता है। इसी का नाम है तलक्की बिल कबूल, तलक्की बिल कबूल। और सब मुहद्दिसीन ने लिखा, लेकिन अब तलक्की बिल कबूल भी इधर ये लल्लड़ बरेलर उठे, उन्होंने कहा तलक्की बिल कबूल है हमारे मौलवी जिस रिवाज पे अमल करे, वो तलक्की नहीं, वो बुझक्की है। तुम्हारे मौलवियों की बुझक्की है। तलक्की बिल कबूल है सहाबा की, ताबीन की। और इमाम तिर्मिज़ी हदीस लिखने के बाद फरमाते हैं बेशुमार सहाबा, बेशुमार ताबीन वो इसी तरह नमाज पढ़ते थे कि तकबीर पहली के साथ रफ़ा यदैन करते, फिर रफ़ा यदैन नहीं करते थे। अब ये कहना जी नमाज नहीं होती जुल्म है या नहीं? और ये फतवा किस पे जा रहा है? सहाबा पे। हम कहते हैं तू सईदों में भी शुरू कर दे, सईदों वाली रिवायत भी है, नसाई वाली पत्नी वो क्यों छोड़ी तूने? ये सईदों में भी कर रहे तो तू भी कर। लेकिन ये ना कहना कि जो रफुल यदैन नहीं करता उसकी नमाज नहीं, जो इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं। कहती है कि नहीं कहती? हजरत ज़ैद इब्न साबित, मुस्लिम शरीफ, हजरत ज़ैद बिन साबित कहती ला किरात मअल इमामी फी शैयन, इमाम के साथ न सूरह फातिहा पढ़नी है और ना साथ वाली सूरत पढ़नी है। ला किराता उसी तरह है, ला सलाता, ला किराता माल इमाम फी शैइन मिन सला। और मजे की बात आपको बताऊं, लतीफा, ये गली से हम निकल गए फिर वापस आती, एक लतीफा सुन लो। गैर मुकल्लिद सबसे बड़ा जो शोर डालते हैं ना, वो भी हम आपको बता दें।
وہ روایت کس کی پیش کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رکوع جاتے رفع یدین کرتے، رکوع سے اٹھتے رفع یدین کرتے، تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع یدین کرتے. تو سب سے زیادہ زور کس پر دیتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن. آج میرا خیال ہے بات مشکل تو نہیں بن گئی، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم نے ہر طرف سے آنا ہوتا ہے، صرف ایک موضوع پہ ہم نہیں رہے، کیونکہ جہاں ہسپتال ہے. آج مجھے پھر بہت سارے مریض نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں ذرا تھوڑا سا ایک ایک گولی دے کے پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں. جو مستقل ساتھی ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، موضوع کیا چل رہا تھا اور یہ کدھر چلا گیا. تو ہم نے اپنے حساب سے چلنا ہوتا ہے. تو آپ کو جو دوائی ملے لیتے ہو، مریضوں کا ہمیں پتہ ہے، وہ پچھلے کونے تک مریض میں پہچان لیتا ہوں اللہ کے فضل سے. تو خیر توجہ ہے، اس طرح جی تو نہیں ہوتا، توجہ ہے نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پہ بڑا زور ہے، لیکن میں آپ کو صاف بتاؤں، بخاری میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس میں یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رکوع پر جاتے رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی رفع یدین کرتے. اتنی بات. لیکن یہ نہیں ہے کندھوں تک، بخاری میں نہیں ہے، اور جھگڑا ہے یہاں کندھوں تک. ایک رفع یدین ہم بھی کرتے ہیں، یہ ہم نے ہاتھ باندھے، اب رکوع جاتے ہوئے یہ اٹھا لیے، یہ رکھے، تیسری رکعت کی ابتدا میں یہ اٹھا لیے، یہ بھی رفع یدین ہے. وہاں پر یہ کندھوں تک نہیں ہے، بخاری میں بھی دوبارہ دیکھ لینا. خیر، امام بخاری شاگرد ہے اور امام بخاری کا استاذ، اور یہ وہ استاذ ہے جو پہلی حدیث کا استاذ ہے. بخاری کی پہلی حدیث اٹھاؤ، انما الاعمال بالنیات، اس میں پہلا استاد بخاری کا ہے حدثنا الحمیدی، پہلا استاد حمیدی ہے. اب یہی حدیث، یہی راوی حضرت عبداللہ ابن عمر، استاد کی کتاب مسند الحمیدی، اس میں یہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتی کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا اذا رکع ورفع راسہ من الرکوع لا یرفعہما، جب پیغمبر کریم رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدین نہیں کرتے تھے. شاگرد کی کتاب میں یہ کرتے تھے، استاد کی کتاب میں نہیں کرتے تھے. مسئلہ فروع یوں ہوتا ہے کہ ایک ہی راوی کی روایت، استاد کے پاس سے رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور وہی روایت جب بخاری پہنچی تو کرتے تھے. حمیدی کے پاس سے نہیں کرتے تھے، راوی وہی حضرت عبداللہ ابن عمر، وہی راوی ہے. اور پھر ان کا شاگرد حضرت مجاہد تابعی، وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، اور لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، 10 سال تک حضرت عبداللہ ابن عمر صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے، اس کے علاوہ خود رفع یدین نہیں کرتے تھے. اب خیر یہ تو درمیان میں بات آ گئی. یہ جو عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر خود امام کے پیچھے قرات کے قائل نہیں. موطا مالک بھی ہے، کان ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، ابن عمر خود بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، اور نفی فعل پہ داخل ہے، نہ فاتحہ نہ سورت، مطلق قرات کی نفی. اور اپنے شاگردوں کو بھی کہتے امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب سوال یہ ہے، رفع الیدین کے مسئلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کو لے آئے، اور فاتحہ والے مسئلہ میں ان کے فتوی ہے کہ ابن عمر کی نماز ہی کوئی نہیں. تو یہ ہے ان کی جہالت. تو ہم فروعات میں تشدد کے قائل نہیں. اگر صرف بات رفع عدم رفع تک ہو، قرات عدم قرات تک ہو،
आमीन बिल जार बिस्सिर तक हो, इन मसाइल में हम तशद्दुद के कायल ही नहीं। ये फुरूई मसाइल हैं, इनको अकीदे का दर्जा देना और ये कहना कि रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज नहीं, फातिहा के बगैर नमाज नहीं, और आमीन बिस्सिर कहो तो खिलाफे सुन्नत, ये मसाइल हैं। ये गुलब और ये बिदत और ये आले हदीस की गुमराही है और सिरात मुस्तकीम से हटना है। इस गुमराही की हम इस्लाह करते हैं, वरना ये फुरूई मसाइल होते हैं जो अमली मसाइल हैं, लेकिन जो अकायद के मसले हैं वो फुरूई होते नहीं हैं। अब ये बड़ा अजीब